پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ رکوع نمبر 34۔ اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو قبل اس کے وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے۔ اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم اللہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، اس کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، بس وہی بزرگ و برتر ذات ہے۔ رکوع نمبر 35۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ اس نے کہا زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر منکر حق پریشان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے کہا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن دل کا اطمینان درکار ہے۔ اللہ نے کہا 4 پرندے لے اور اپنے پاس مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ دوڑے چلے آئیں گے۔ رکوع نمبر 36۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے فراوانی عطا کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اے اہل ایمان، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ رکوع نمبر 37۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے لیے بری سی بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ تم خود اسے لینا گوارا نہ کرو گے۔ جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہتر صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور فحش کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ وہ مانگنے والے لوگ نہیں ہیں، تم ان کی مدد کرو۔ رکوع نمبر 38۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ اس حکم کے بعد جو شخص سود سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے،
مگر اس حکم کے بعد بھی جو شخص سود کھائے تو وہ جہنمی ہے، وہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اے اہل ایمان، جو کچھ تمہارے سود لوگوں پر باقی رہ گئے ہیں اسے چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جو قرضدار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رکو نمبر 39۔ اے اہل ایمان، جب کسی مقرر مدت کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ لوگوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے۔ تجارتی لین دین جو تم آپس میں کرتے ہو اسے نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر گواہ کر لیا کرو۔ شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے۔ رکو نمبر 40۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو کوئی نیکی کمائے گا اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمٹے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان والو، یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران، رکو نمبر 1۔ اے نبی، اللہ زندہ جاوید نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے، ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ رکو نمبر 2۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ لوگوں کے لیے عورتیں، اولاد، سونا چاندی، چیدہ گھوڑے، مویشی، زرعی زمینیں خوش آئند بنا دی گئی ہیں۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، بہتر ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی رضا کے طالب وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں۔ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ رکو نمبر 3۔ جو لوگ اللہ کے حکام ماننے سے انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ اہل کتاب کو اس کتاب الہی کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ منہ موڑتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ دوزخ کی آگ ہمیں مس تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا مل بھی جائے تو بس چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں غلط فہمی میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی انہیں اس دن جب ہم انہیں جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن پر لاتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست اور مددگار نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ رکوع نمبر 4۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو اللہ کے لیے وقف کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا، زکریا کو ان کا سرپرست بنایا۔ زکریا جب ان کے پاس محراب میں کھانے پینے کا سامان پایا تو اس سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ مریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ یہ دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی۔ جب انہیں لڑکے کی خوشخبری دی گئی تو زکریا علیہ السلام نے کہا، میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا جبکہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ رکوع نمبر 5۔ فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو مسیح ابن مریم کی خوشخبری دی اور کہا کہ وہ دنیا و آخرت میں معزز ہوگا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ مرد صالح ہوگا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی شخص نے چھوا تک نہیں ہے؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور معجزے بتائے۔ مٹی کی شکل بنائی اور پھونکا تو وہ پرندہ بن گیا۔ مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کیا، مردے کو زندہ کیا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے کیا۔ پھر بھی قوم نے نہ مانا، سوائے چند کے جنہوں نے یہ اعلان کیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ رکوع نمبر 6۔ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کی۔ اللہ نے کہا، اے عیسیٰ، میں تجھے واپس لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا، پھر آخرت میں سب کا فیصلہ کر دوں گا۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل حقیقت ہم تمہیں بتا رہے ہیں، تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ جو اس میں شک کرتے ہیں۔ اب اس معاملے میں تم سے کوئی جھگڑا کرے تو ان سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں، اپنے بال بچوں کو بھی لائیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ رکوع نمبر 7۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اے اہل کتاب، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو
ہم تو مسلم ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ رکوع نمبر 8۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو۔ شاید اس ترکیب سے اہل ایمان سے پھر جائیں۔ ان سے کہہ دو ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ان میں سے کچھ کی اخلاقی حالت اتنی گری ہوئی ہے کہ اگر تم 1 دینار بھی اس کے پاس رکھو تو ہڑپ لے گا۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ بات محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ اللہ کسی انسان کو کتاب اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور وہ تم سے ہرگز نہ کہے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ رکوع نمبر 9۔ یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چارہ و ناچارہ اللہ ہی کے تابع ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی، کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہیں، اور ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی ہیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ اس اسلام کے سوا جو کوئی شخص اور طریقہ اختیار کرنا چاہے وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی توبہ کرے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرے تو اللہ بخشنے والا اور رحیم ہے۔